15% لوگ پروووک ہو جائے پھر ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، کبھی ہوا نہیں ہے تاریخ میں۔ آپ دیکھ لیے یوگوسلاویہ کی مثال میں نے آپ کو دی تھی پہلے، وہیں کچھ ہوا، کتنے لوگوں نے مزاحمت کی تھی سلاجوک کی، لیکن وہ ملک پھر 9 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہی منصوبہ ان کا تھا، ادھر لوگ 15% پروووک نہیں ہوں گے، یہاں 50% ہوں گے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ ابھی ان کے ہارنے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ ندیم انجم کو انہوں نے کیوں اریسٹ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پہلے ایکسٹینشن دی 1 سال کی، یہ او ٹی ایس سے آیا ہوا ہے ہمارا چیف۔ اب او ٹی ایس والا زیادہ سے زیادہ میجر بن سکتا ہے، آرمی چیف کبھی نہیں بنتا۔ یہ بہت نرالا کام ہوا ہے پاکستان میں، اور یہ بہت ڈیسیور آدمی ہے، اس کو معلوم ہے کہ موقع سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری زندگی خطرے میں ہے۔ تو اس نے جب یہ دیکھا، ندیم انجم نے 2-3 بیانات اس نے ایسی دیے کہ ان پر اس کی بدمزگی ہو گئی۔ تو یہ اتنا ڈرا ہوا آدمی ہے، بزدل آدمی ہمیشہ پہلے وار کرتا ہے، اس نے وار کر دیا اس پر، حالانکہ وہ بھی عمران خان کا دشمن ہے۔ ہم یہ کوئی بات نہیں کر رہے کہ وہ عمران خان کے سائڈ پر ہے۔ یہ 3 دفعہ سٹاف کالج سے ہو کے آیا ہے ندیم انجم، اس کی ہسٹری چیک کرے نا، کہ اس نے جو امریکن سٹاف کالج میں 3 دفعہ اس نے بڑے بڑے کورس کیے، اور یہ شخص 1 دفعہ گیا، اور وہ بھی سپلائی کے کورس میں۔ سپلائی کا کیا ہے؟ کھانے پینے کا مسئلہ ہے نا، اس کا کورس امریکہ سے کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے لوگ ڈھونڈتے ہیں اور پینیٹریشن کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انتہائی پینیٹریشن ہے پاکستان آرمی کے اندر امریکن کی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے، لے ہو گیا ہے، اور یہی ڈر تھا پورے قوم کو کہ خدا نہ کرے کہ یہ بات سچ نکلی۔ وہ سچ نکلی کہ امریکن کی پینیٹریشن حد سے بڑھ گئی ہے آرمی کے اندر، اور وہ کس وجہ سے ہوا؟ یعنی کہ دیکھیے ڈونلڈ ڈو کون ہے؟ ان کا ایک انڈر سیکٹری تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جا کے کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو یعنی ایک قسم کا یعنی وہ بھیج رہا ہے دھمکی کہ اس کو 9 اپریل کو جو ہونے والا ہے یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ عدم اعتماد آنے والا ہے، اس کو کیسے پتہ تھا؟ اور وہ ہمارے سفیر کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹایا گیا عدم اعتماد میں تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے، اگر نہیں تو پھر ہم پاکستان سے نمٹ لیں گے۔ تو یہ تو مکمل طور پر یعنی اس کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس انہوں نے کیا، انہوں نے خود مانا ہے، این سی اے نے خود کہا ہے کہ ہاں یہ حقیقت ہے۔ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر تینوں مسلح افواج، انٹیریئر سے منسٹر، فارن منسٹر، فارن سیکرٹری، یہ سب بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے ڈیمارش کر دیا کہ ہمیں یہ چیز ملا ہے اور یہ آپ کا حق نہیں بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مان بھی لیا۔ اب انہوں نے اس پہ کیس شروع کر دیا اپنے اس شخص پر، امریکہ نے، کیوں تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ بھائی ہم ہیومن رائٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، حالانکہ دوغلی پالیسی ہے نا، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اس وقت میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان کو یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت سب کچھ کر سکتے تھے۔ جب وہ وزیر آباد آ رہا تھا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ پھر وہ جب راول پنڈی پہنچا لانگ مارچ لے کر، تقریباً 5 سے 6 لاکھ لوگ، یہ معمولی بات نہیں تھی، اس نے واپس کیے۔ وہ کیوں واپس کیے؟ بہت بڑا خون خرابہ ہونے والا تھا، لوگ بددل بھی ہو گئے بہت زیادہ عمران خان سے، کہ یہ موقع تھا، اس کو ضائع نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے پاکستان کو بچانے کے لیے یہ کام کیا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اتنا بڑا تماشا دنیا میں کبھی ہوا ہے کہ ایک ملک میں مداخلت ہو گئی، اس پر عمل بھی ہوا، اور اس میں یہ ڈیکوڈڈ ہوتا ہے۔ ڈیکوڈڈ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک طریقہ کار ہے فارن منسٹری کا، پوری دنیا میں جتنی فارن افیئرز ہوتے ہیں نا، اس کو ڈیکوڈڈ شکل میں بھیجا جاتا ہے، جس کو فارن آفس والے سمجھتے ہیں۔ تو اس کو ڈی کوڈڈ کیا گیا، کس کے سامنے کیا گیا؟ یعنی جو ذمہ دار ہے، مطلب پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، فارن منسٹر، فارن سیکرٹری، یہ ان لوگوں کے مشورے سے ڈیکوڈڈ ہوتا ہے۔ تو یہ سب تو موجود تھے، پھر اس نے کسی کو دکھایا تو نہیں ہے،
اور وہ جو جلسے کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد جلسے میں عوام کو دکھایا، عوام کو اس نے کیا دکھایا تھا؟ یعنی ایک لیٹر لہرا دیا اس نے، اور وہ بھی تھا فوٹو اسٹیٹ۔ ابھی فوٹو اسٹیٹ پر اتنا بڑا، دنیا میں کبھی یہ ہوا ہے کہ کسی ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو؟ اور وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو ذرا تاریخ میں لے کے جاتا ہوں۔ ہنری کسنجر نے کیا کہا تھا بھٹو کو کہ ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے اگر آپ ایٹمی کو پروگرام سے واپس نہیں ہوئے۔ تو پھر ہوا کیا؟ وہ راجہ بازار میں آیا، یہ بات ہے 1976 کی۔ اچھا، جب راجہ بازار میں آیا تو انہوں نے عوام سے خطاب کر کے کہا کہ مجھے ہنری کسنجر نے یہ دھمکی دی ہے۔ تو یہ کوئی پاکستان کے راز اس نے افشا کیے تھے یا عمران خان نے پاکستان کے کوئی راز افشا کیے؟ وہ کچھ کہا جو ریالٹی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ادارے بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ امریکن بالادستی اور یہ جو 4 عرب ممالک ہے، اس میں آپ کویت بھی شامل کر سکتے ہیں، انہوں نے ہمیں غلام بنا دیا ہے۔ ہم مسلم امہ کے یعنی واحد ایٹمی پاور ہے، اصل حقیقت پاکستان ہے، باقی سب کو چھوڑ دیجئے۔ ایون ٹرکی بھی، اس کی بھی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پاکستان کی ہے حقیقت میں، لیکن کیا ہے کہ آج وہ اپاہج ہے پاکستان۔ یہ ہماری، آپ پورے فوج کو بدنام نہ کریں، یہ ہے 6.5 لاکھ آرمی۔ اس وقت چند لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا تماشا بنایا ہوا ہے اور روز بروز نیچے جا رہا ہے۔ اگر عمران خان آئے گا تو کیا اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوگی کہ وہ 1-2 سال میں اس ملک کو اٹھا لے گا؟ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو انسٹیبلٹی ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف چلی جائے گی، تو آپ کی انویسٹمنٹ بھی آئے گی آپ کے ملک میں۔ آپ کا وہ اشاریے جو عمران خان کے وقت میں تھے 1-2 سال کے بعد وہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے کیا ہوگا کہ 2/3 میجارٹی ہونی چاہیے تاکہ اپاہج گورنمنٹ نہ ہو جیسے کہ پہلے تھا۔ اور پہلے مہینے میں ہم نے یہ کہا تھا، اس وقت میرے ولاگز موجود ہے، کہ خدا کی لیے اس حکومت کو چھوڑ دو اور الیکشن کی طرف چلے جاؤ، جو بعد میں اس نے اس پہ افسوس بھی کیا کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا۔ اب 5 پارٹیوں کا وہ غلام بن گیا ایک وزیر اعظم، تو اپنی مرضی سے وہ کیا کچھ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس کی اپنی اتنی بصارت اور اتنی، یعنی اس کے پاس اتنا ویژن تھا کہ اس ملک کو جو کہ ان کے وقت میں $38 بلین ادا، یعنی کہ 20 بلین ڈیپوزٹ تھا اور 18 بلین آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا، اس کو بھی پورا کیا اور ملک کو لے کر گیا کہاں سے 2.3 یا 4% گروتھ ریٹ سے لے کے 6.1% پر چلا گیا۔ اور کس حالت میں؟ جبکہ دنیا ایک عذاب میں مبتلا تھی، ایک وبائی عذاب تھا، یعنی کہ کرونا، اور اس میں پہلا ملک ہے پاکستان جو عنایت بھائی اوسی بھائی کو بھی شامل کرتے ہیں اور جی اکرم اوسی سنگھ بھائی ذرا اس پہ اچھی طرح وہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ جی عنایت بھائی، آپ بڑی زبردست ویسے کنٹینیو کر رہے تھے، میں بڑے توجہ سے آپ کی یہ ساری بات سن رہا تھا۔ تھینک یو۔ یہ جو عنایت اللہ بھائی، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امریکن انفلوئنس ہماری جو آرمی میں ہے، تو میری تو جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میں تو ہمیشہ اس کو بڑے جسے کہتے ہیں کہ بلنٹ انداز میں، بڑے ووکل طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہوں، ایکسپریس کرتا ہوں اس چیز کو کہ جی اینگلو سیکسن فاؤنڈیشن رکھتی ہے، اس کی بنیاد رکھی جب ہمارے آزادی میں ہمارے پاس ایز این ہیریٹیج یہ ہمیں ملی، اس کے بعد سے امریکن انفلوئنسز کے اوپر شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ویسے بھی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو یہ 1937 میں برٹن ہوڈ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ اس کے بعد ہوا ہے سب کچھ ہمارے ساتھ۔ جی میں وہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے یہ اس کے بعد نا، مطلب یہ جیسے ایوب آیا، ایوب کی ریکمنڈیشن جو تھی وہ CIA نے ریکمینڈ کیا تھا آئی تھنک، بالکل، جب رائٹ، میجر یہ بھی جنرل تھا۔ آن دی ریکارڈ ہے یہ بات۔ تو یہ ایک وہاں سے ان کا انفلوئنس چلتا آ رہا ہے، وہ سارا پھر انہوں نے فائنانس کیا، انہوں نے 4 کوریں 1967 تک آپ کی 4 کوریں مزید ایڈ کی، یعنی امریکن فائنانس کے ساتھ۔ تو بالکل ڈیپوٹیشن پہ جاتے تو پینیٹریشن
ایک ریسنٹ میں آپ کو ان کی واقعہ پینیٹریشن، امریکن پینیٹریشن اور ان کی غلامی کی جو کہتے ہیں نا انتہا کا ایک واقعہ، وہ بھی میں ریسنٹ بتا دیتا ہوں. جی یہ جب ریمنڈ ڈیوس والا کیس چلا، آپ کو یاد ہوگا، بالکل. تو جب لاہور میں اس کی ہیرنگ ہو رہی تھی، باہر آئی ایس آئی کا ایک جہاز کھڑا تھا، آئی ایس آئی کے سارے ایجنٹس وہاں پہ تھے، ساری ایجنسی میں وہاں اس کو بالکل پروٹیکٹ حقیقت. کھڑی تھی. یہ ایک کتاب آئی تھی لالا انہی دنوں، دی وے آف دی نائف، ٹھیک ہے نا. اس کو پولیٹزر پرائز بھی ملا، یہ بیسٹ سیلر بھی رہی. یہ بڑی زبردست بک ہے، پڑھنے والی ہے، کہ جو انہوں نے سیکرٹ وار. یہ آپ بات کرتے ہیں 2011 14 کی، یہ کیسی بک آئی 14 کی، ہاں جو اس جو کا ہوا واقعہ تھا اس سے ہوا تھا پہلے ہوا تھا. 2011 میں تھا نا، ہاں بک جی تو ہاں جی 2014 میں آئی. جی ہاں جی ہاں. یہ جو ہے نا اس وقت لالا آپ کا آئی ایس آئی چیف تھا شجاع پاشا، آپ ماشاء کو اللہ یاد ہو تو. مجھے یاد ہے. تو یہ لکھتا ہے آتھر، یہ خود سی آئی اے کا ایجنٹ تھا، ہے بلکہ اب بھی، تو جس نے یہ آتھر ہے کہ اس وقت کورٹ روم کے اندر شجاع پاشا اپنے موبائل فون کے اندر بیٹھا تھا اور امریکن ایمبیسڈر کو منٹ آف دی میٹنگ بتا رہا تھا. ٹھیک ماشاء ہے نا جی، اللہ ماشاء اللہ. فلانا ہو گیا جی کورٹ میں، وہ آ گیا جی کورٹ میں، یہ ہو گیا جی کورٹ کی لائٹ آن ہو گئی جی، ریمنڈ ڈیوس صاحب آ گئے جی، یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کے ملک کی سب سے بڑی جو ٹاپ ایجنسی ہے، اس کا جو چیف ہے، جو آپ کی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے، وہ ایک 21ویں 22ویں گریڈ کا جو ایمبیسڈر ہے، اس کے آگے کتے کی طرح وہ دم ہلا رہا ہے. کین یو امیجن؟ تو یہ ان کی لالا کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف وہی بات ہے کہ بلکہ میں مزے کی ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کچھ دن پہلے، ان کی حیثیت کیا آپ دیکھیں، کچھ دن پہلے میں نے ایک یہ سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹا سا کلپ گزرا میری نظروں سے کہ جو ایف آئی اے والے ہیں انہوں نے ایک گینگ پکڑا، کوئی غالباً نا لاہور کے نواں میں، جی جو تھا میرا شادرہ کے قریب، ہاں شادرہ میں. جی جی آپ عابد بھائی ذرا سنیے گا اس بات کو. انہوں نے ایک گینگ پکڑا. وہ گینگ یہ تھا لالا کہ ایک خواجہ سرا تھا، جو وہ بھی 20-22 سال کا تھا خواجہ سرا. تو وہ یہ کرتا کہ اس کے ساتھ دو اور انہوں نے 3 بندوں کا گینگ تھا، 2 اور بھی لڑکے اس کے ساتھ شامل تھے گینگ میں. تو وہ یہ کرتا کہ سوشل میڈیا پہ جو نوجوان تھے نا، ان کو نا ایسے بلا پھسلا کے نا، تو باتوں شاتوں میں لگا کے پیار محبت جیسے بھی کر کے، تو ان کو وہ اپنے گھر میں بلواتا. گھر میں بلوا کے تو ان کے ساتھ پھر وہ جو بھی عمل کرتا، اس کی وہ خفیہ ویڈیو بنا لیتے. جو باقی دوست کے گینگ کے تھے نا، اس کی خفیہ ویڈیو بنا لیتے تھے، اور پھر اس خفیہ ویڈیو سے وہ اس کو بلیک میل کرتے ہیں. رائٹ؟ آپ یقین کریں لالا، یہ جو آپ کی فوج، آپ کی آئی ایس آئی ہے، یہ جو آپ کی فوج ہے، اس سے زیادہ ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے. یہ بھی لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اس طرح ویڈیوز بنا رہے ہیں جیسے وہ خسرا اور خواجہ سرا بناتا تھا، خسرا بنا کے لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا. یہ بھی بالکل ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ مورل لیوریج اس خسرے سے زیادہ نہیں ہے. وہ ختم ہے. یقین کریں. اوور ٹو یو سر. دیکھیے افسوس تو یہی ہے نا کہ ابھی تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے 2 سال پہلے تک کہ ہماری بقا کی ضمانت جو ہے نا ہماری آرمی ہے، اور یہ حقیقت بھی تھا. لیکن ان کو یہ عوام کو یا ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے اندر اتنی زیادہ مداخلت ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ ان لوگوں کے یہ جب جاتے ہیں نا یہ کورسز پہ، ان کے ایسے ایسے ویڈیو بن جاتے ہیں کہ یہ پھر اس میں حرکت نہیں کر سکتے. اور ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے آرمی آفیسر ہوتے ہیں یہ اپنی بیویوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. یہ ایک ڈسپلن کا طریقہ انہوں نے بنایا ہے کہ ایک جنرل، کسی کرنل کی بیوی بھی بیٹی ہوگی تو وہ جنرل آ کے اس کو سلوٹ مارتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا یہ بات؟ انہوں نے ایک ٹریڈیشن متعارف کرایا ہے آرمی میں کہ سب سے زیادہ جو عزت دی جائے گی وائف کو دی جائے گی. آپ سمجھ گئے نا
یہ ابتدا سے جب سے یہ وجود میں آئے ہیں نا آزادی کے بعد، اس وقت سے، بلکہ اس سے پہلے یہ انگریزوں نے یہ رواج ڈال دیا تھا ان کے اندر، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت کمزور کیا گیا، اور اس میں ایسے ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ اپنے شوہروں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ کوئی معمولی گیم نہیں ہے۔ تو میرا اصل مسئلہ اس میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ بلیک میلنگ کے بعد جب آدمی کی اپنے گھر میں آگ لگتی ہے تو وہ دوسرے کو گھروں میں آگ لگانے کی کوشش پھر کرتا ہے، بلکہ پورے ملک میں آگ لگانے کی کوشش۔ اس وقت اس بات کی کیا ضرورت پیش آئی تھی عمران خان کو ہٹانا؟ پھر اس کے بعد چلو ہٹا بھی دیا۔ پھر جو ہمارا آئین ہے وہ کس لیے؟ اس آئین کی وجہ سے یہ ملک ہے نا۔ بلکہ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اس ملک کو کسی آئین نے جوڑ کے نہیں رکھا، ہمارے افواج نے جوڑ کے رکھا۔ یہ ہماری غلط فہمی تھی، وہ دور ہو گئی۔ اب ان کو افسوس یہی ہے کہ عوام کو سمجھ آ گئی ہے، اور اس وجہ سے یہ کوئی کیس یعنی سائفر، یہ تو دنیا کا ایک بہت بڑا مزاق ہے۔ سائفر کیس ہوا، توشہ خانہ کیس ہوا، یعنی ان کا پاس اگر عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت ہوتا نا کسی کرپشن کا، کسی ملک کے خلاف کام کا، تو وہ تو بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ اس طرح تماش بینی نہ کرتے کہ سائبر کا کیس اور توشہ خانہ والا کیس۔ ابھی توشہ خانہ والا کیس کیا ہے ذرا اب اس کو دیکھیے۔ یہ 10% پے کرتے تھے تو وہیں گپٹی گھر میں لے کے جاتے تھے، اور یعنی کہ ان کی پورے خاندان۔ اچھا، عمران خان نے کیا کیا کہ 10% کے بجائے اس نے 50% کر کے یہ قانون بنا دیا کہ آج کے بعد جو کوئی بھی گفٹ لے گا تو 50% ادا کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ یہ جو آپ نے اس چیف جسٹس کی بات کی، کیا اس کو یہ سب کچھ معلوم نہیں ہے کہ عمران خان نے کیا کیا؟ اور اس پیسوں کے اس میں جو گاڑی میں جو اس نے بچت کی، اس سے اس نے کیا اپنے اوپر خرچ کیا یا اس روڈ پر خرچ کیا جو غریب عوام جہاں چلتے ہیں؟ یہ بنی گالہ کا روڈ نہیں ہے، یہ بھی لوگ غلط فہمی میں ہیں۔ یہ بنی گالہ کے ساتھ روڈ ہے، لیکن وہ دوسری طرف جاتا ہے، شمال کی طرف بنی گالہ سے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ پیسے اس نے وہاں لگا دیے۔ پھر انہوں نے قادر ٹرسٹ کا، اب القادر ٹرسٹ کے 190 ملین ڈالر جو ہے وہ تو سپریم کورٹ میں آئے، اور آج انہوں نے یعنی کہ 2 دن پہلے انہوں نے خود کہا کہ ہاں یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے۔ تو انہوں نے بہانہ کیا بنایا کہ نہیں، اس میں بشرا بی بی جو ہے نا، عمران خان کی وجہ سے اس نے ملک ریاض پر انفلوئنس کیا اور کرپشن کر کے 250 ایکڑ زمین لے لیا، اور بہانے سے القادر ٹرسٹ۔ اب وہ زمین بھی ادھر ہے، وہ پیسے بھی ادھر ہے، یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ نیب کا جو، اگر آپ کو یاد ہوگا نا، اس سے پہلے جو چیئرمین تھا، ہمارا آئی بی کا چیف بھی رہا ہے، بہت دیانتدار آدمی تھا۔ جب اس کو کہا گیا کہ بھائی یہ کیس بنا، تو اس نے کہا یہ کیس بنتا نہیں ہے، میں کیسے بناؤں؟ تو پھر انہوں نے کہا پھر آپ کیا؟ اس نے کہا میں ریزائن دیتا ہوں۔ اس نے ریزائن کر دیا۔ یہ ہوتی ہے اخلاقیات کی یعنی فتح۔ وہ آدمی تو امر ہو گیا کہ ابھی جب بھی کوئی صحیح حکومت آئے گی تو اس کو پہلے یاد رکھا جائے گا کہ یار یہ ایمانداروں میں سے ایک ایماندار آدمی ہے۔ حالانکہ عمران خان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی کرسی کی قربانی دے دی۔ تو جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ ایسے لوگ آئیں گے، یہ سسٹم ایسے چل نہیں سکے گا۔ تو مقصد ہمارا یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا ایک بہت بڑا تماشا بنایا ہوا ہے دنیا کے سامنے۔ یعنی جو عزت ہمیں مل چکی تھی عمران خان کے تھوڑے عرصے میں دنیا کے کونے کونے میں، اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کیا اگر میں ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہوں تو کیا عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ان چیزوں کو؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ ہے، لیکن انہوں نے معاشی مسائل میں لوگوں کو ایسے پنسا دیا ہے کہ کسی کو سانس لینے کی فرصت نہیں ہے۔ لیکن یہ فرصت تو نکالنی پڑے گی، اگر صحیح طریقے سے نہیں ہوا تو لوگوں نے تو باہر نکلنا ہے، اور جب یہ نکلیں گے تو ان کا مقابلہ کون کر سکے گا؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جب 15% لوگ پرووک ہو جائے پھر اس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی کتنی بھی بڑی طاقت ہو اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ تو یہاں تو مسئلہ اس سے مکمل الٹ ہے۔ یہاں تو 80% اور 70% اور 75% کی باتیں کی جا رہی ہیں۔
بلکہ اب تو کچھ اور بھی بڑھ گیا ہے. تو کیا ان میں 15% لوگ پرووک نہیں ہوں گے؟ یعنی کب تک برداشت کریں گے؟ انشاءاللہ یہ ہوگا. تو انتخابات کی جہاں تک تعلق ہے تو انتخابات اس وقت تک یہ نہیں کریں گے جب تک عمران خان اور ان کے درمیان کوئی پیچ اپ نہ ہو. تو وہ جو ابھی اریسٹ ہوا ہے نا ہمارا DGI SI، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ، اندر کا معاملات بہت خراب ہے. تو اگر اندر معاملات بہت خراب ہے تو انہوں نے ضرور بات کرنی ہے. ابھی کچھ ایک آدمی کچھ بات کر رہے تھے جو بڑے انٹلیکچوئل ٹائپ لوگ ہیں، انہوں نے کہا تبدیلی شروع ہو چکی ہے. تو میں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ صرف اس اریسٹ کا؟ کہتے نہیں، اس کی وجہ سے نہیں، ڈر کی وجہ سے، کہ ڈر بہت زیادہ ہے اندر، کہ بھائی یہ اگر اس طرح ہو جائے اور وہ عوام نکل آئے تو کیا ہم وہ کام کر سکیں گے کہ عوام پہ گولی چلائیں گے؟ اگر آپ کو یاد ہوگا 1977 میں بھٹو صاحب نے جب حکم دیا 2 بریگیڈیئر کو مال روڈ پر کہ جلوس پر گولیاں چلائے، تو انہوں نے انکار کر دیا، گھر چلے گئے لیکن گولی تو نہیں چلائی. تو کیا یہ ہم میں سے نہیں ہے یہ لوگ؟ یہ کون ہے؟ یہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی میرا رشتہ دار ہے، کسی اور کا، یہ کیسے گولیاں چلائیں گے؟ خدا نہ کرے وہ وقت آئے، اور جب یہ وقت آئے گا تو یہ ان کی شکست کی آخری حد ہوگی اور یہ خود بخود چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے. تو ہمیں تو یہ اس امید کے ہے ابھی. لیے لالا صرف انٹرپٹ میں آپ کو کرتا ہوں تھوڑا سا ایڈ، بلکہ آپ کی بات میں کر دیتا ہوں. ہم، یہ جو کیسز کی آپ نے بات کی نا، ہم، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور 25 کروڑ عوام کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے فیبلس کیسز ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل. بیس لیس کیسز ہیں. ہم، آپ دیکھیں، اگر یہ سائفر کی بات لے لیں، اگر ان کی سب کی لیگیلٹی کو آپ نے اینالائز کرنا ہے تو ہم، سائفر میں جو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے آئین اور قانون کے مطابق جی صرف وہ ایک ایسی اتھارٹی ہوتا ہے، وہ ود دی جسے کہتے ہیں کنسنٹ آف ہز کیبنٹ، اور وداؤٹ دی کنسنٹ آف ہز کیبنٹ ایون، کہ وہ وہ اگر الاؤڈ ہے. کنسنٹ، ہاں جی، اس کو الاؤ ہے کہ وہ کوئی بھی قومی سلامتی سے متعلق جو سائفر ہے اس کو کسی بھی کاغذ کو وہ ڈی کلاسیفائی کر سکتا ہے، ہاں، ڈیکوڈ ٹھیک ہے یا نا، ڈی کلاسیفائڈ، ڈی بالکل. کلاسیفائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ڈی کوڈ تو ویسے ہی جب وزارت خارجہ میں آ کے وہ پیپر کو پرنٹ کرتے ہیں تو وہ ڈی کوڈ ہو جائے، تو لوگوں کو انہوں نے بے وقوف ہاں بنایا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو ویسے ہی جب وائر آتی ہے نا، جیسے ادھر، تو وہ جو وائر کو ادھر ان کا اپنا آٹومیٹڈ سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں سے ادھر پرنٹ ہوتا ہے، تو جو کوڈ ہوتا ہے وہ تو اس ڈیوائس کے اندر ہوتا ہے بالکل. وہ تو کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا کوڈ، تو وہ تو آگے سے پیپر پرنٹ آؤٹ ہو کے باہر آتا ہے نا. ہم، جو سائفر اس کی پھر کاپیز جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں کو بھیجی جاتی ہیں. یہ ساری حقیقت تو بتاتے نہیں ہے نا، ظاہر ہے فراڈیے ہیں سے سارے ملے ہوئے. تو یہ جو کیسز ہیں، جو مثال کے طور پہ لیگل کیسز ہیں، یہ لیگل نہیں ہیں، یہ انلیگل بے بنیاد کیسز ہیں. یہ اس پہ ہمیں میرا نہیں خیال کہ ڈسکس کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہیے. اصل میں جو ابھی پینڈلم ہے نا سر، فوجیوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا پاکستان کو چھوڑ کے انہوں نے جو جرائم پیشہ مافیاز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک پوری کی پوری ریاست کو یرغمال بنا کے اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے معاملات کو مینج کرنا ہے. یہ ان کا ڈیسیجن ہے. یہ تاریخ انتظار کر رہی ہے اس چیز کا. بلکہ سو فار تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بیرل آف دی گن کے اوپر ہی معاملات کو مینج کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ ان کے پاس کیا ہے، بیرل آف دی گن ہے، لوگوں کو اپڈیٹ کر لیا، بچوں کو لے گئے، خواتین کو لے گئے، ان کو سیکشلی ابیوز کیا. وہ بلوچ کو انہوں نے 4-5 دن ہو گئے اس کو مار دیا ادھر بلوچستان کے اندر، وہ آپ نے نیوز دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے. تو بالکل. وہ دیکھیں نا، یہ کیا ریاست کی جو سر طاقت ہوتی ہے نا، طاقت کو ریسٹرین کرنا ہی بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا کہ جسے کہتے ہیں کہ اس کی مینیفیسٹیشن آف پاور یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کے پاس اتھارٹی اور طاقت ہے اس کو آپ ریسٹرین کریں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو اگر بندوق میں نے لے کے دے دیا، میری بہن اور تو آپ میری ماں کا گولیاں قتل ہی چلائیں. کر لیں آپ، رائٹ؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں ہو تو سکتا. اب یہ 90% جو پاکستان کی سر عوام ہے، ایک تو عمران خان صاحب کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک پھر ان کے جتنے 75 سال کے جتنے ان کے ٹوٹکے تھے، ٹھیک ہے نا جی،
وہ چاہے ان کا بکاؤ میڈیا تھا، چاہے ان کا دہشت گردی کی وہ استعمال کرتے تھے چورن، ٹھیک ہے، یا پھر وہ یہ غزوہ ہند والا وہ چورن استعمال بیچتے تھے عوام کو، یا پھر کہتے تھے انڈیا نے حملہ کر دیا، یا پھر کہتے تھے اقتصادی طور پہ لٹ کے مار کے ٹوٹ گئے، وہ جتنے بھی ان کے ٹوٹکے ہیں وہ عوام ان کے لیے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان بھی ان کو اس طریقے سے این آر او دینے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری طرف عوام بھی ان کو این آر او دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب یا تو یہ اس پاکستان عوام کا مطلب پاکستان 90% جو اب آپ کی جو کیا کہتے ہیں میجورٹی ہے سر، دیٹ از دی پاکستان، وہ پاکستان ہے۔ اس اصل پاکستان کو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ پہلے تو یہ مینیپولیٹ کر لیتے تھے نا، یعنی عوام کی کچھ نہ کچھ تائید ان کو مل جاتی تھی۔ مولویوں کو 2 نمبر مولوی بھی اس نے بلوا کے دیکھ لیے، انہوں نے فتوے بھی لکھوا کر دیکھ لیے، انہوں نے کیا کوئی حربہ استعمال نہیں کیا۔ تو ان کو وہ جو عوام کی تائید، اور خاص کر ان کو پنجاب میں سے عوام کی تائید اب حاصل نہیں ہو رہی لالا۔ بالکل اب یہ 90% یا تو بغیر پاکستان کے آگے جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر انہوں نے پاکستان کو میں رہنا ہے اور پاکستان کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر ان کو عمران خان سے ہر حال میں نیگوشیٹ کرنے پڑے گی۔ اوور ٹو یو سر۔ جی بالکل، ابھی اسی موضوع کو آگے لے جاتی ہوئی جو آپ نے کہا نا، یہ بالکل حقیقت ہے۔ میں صبح دیکھ رہا تھا ایک جنرل ہے، اس کا نام مجھے نہیں آتا ہے، آخر میں سنگھ نام آتا ہے اس کے ساتھ، میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس کا انٹرویو تھا۔ وہ جو باتیں ابھی ہم کر رہے ہیں یہی باتیں وہ کر رہا تھا۔ وہ بھی امریکن یعنی ریٹرن ہے، 2-3 کورسز اس نے کیے ہیں، اور اس نے یہ ساتھ ہوتے ہیں سب، یہ انڈین ہو یا پاکستانی ہو جو امریکہ میں کورس کرتے ہیں، تو اس نے عجیب عجیب باتیں بتائی کہ یہ لوگ کیوں استعمال ہوتے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ بات، یہی کچھ اس کا مطلب یہ تھا، لب لباب یہی تھا کہ پاکستانیوں کو یہ مطلب استعمال کر لیتے ہیں جب یہ جاتے ہیں کورسز کے لیے، اور اس کے طریقہ کار آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس پر ہم نے طویل بحث کر دی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے، پاکستان کے جب کرنل کے اوپر سے جاتے ہیں نا، تو یہ لوگ پھر کمپرومائز ہو جاتے ہیں، یا بریگیڈیئر سے آگے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور یہی بات ہم میں کسی وقت آپ کو وہ لنک بھیج دوں گا، آپ خود سن لیجئے، اور اسی پر ہم بات کرتے رہے ہیں 2 مہینے سے کہ بھائی یہ لوگ کیوں اس طرح یوز ہو رہے ہیں، کس وجہ سے، یعنی اتنی پینیٹریشن کو یہ قبول کر چکے ہیں، تو یہ خود بخود ان کے ہاتھوں میں گر چکے ہیں۔ اب ان کی سروائیول کی جنگ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ایسا پیچ اپ ہو کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے، یعنی یہ پلان نہیں ہے لندن، یہ معاہدہ ہے، تو ادھر بھی ہم سرخرو ہو جائے اور ادھر عوام کے سامنے بھی، کیونکہ ان کی عجیب عجیب ویڈیوز موجود ہے۔ یہ جو سیکنڈ جنرلانی ہے اس کے پاس، اور اس کا کردار آپ کو پتہ ہے، اس کا ایک فوٹو آج میں نے دیکھا، وہ کھڑی ہو کر خاتون اس قسم کی اپنی فوٹو لینے کی، تو دوسری کا کیا لحاظ کرے گی؟ تو اس میں کسی نے پھر نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے جنرل اسی طرح یوز ہوتے ہیں ایسے کاموں میں۔ تو اس نے پورا اپنا جو یہ زبیر عمر ہے نا، اسد عمر کا بھائی، پہلے اس کو یہ سامنے لے کے آئی، اس کے ذریعے باجوہ سے میں نے جو کچھ انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا، پھر کس طریقے سے اس کو اور نیچا کرنے کے لیے کیا کچھ استعمال ہوا، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اسی براڈ پر کہ اس خاتون کا ان کا جو طریقہ کار ہے نا نائت والا، ہم نے اس براڈ میں وہی کہہ رہا ہوں جی آپ جی کو کہ انہوں نے باجوہ کو ٹریپ کیسے کیا، وہ پہلے بھی خود بے ایمان آدمی تھا، اور اس عورت نے اس کو کیسے ٹریپ کیا، کس کو استعمال کیا گیا۔ یہ اس کے پاس ایک ٹیم ہے خواتین کا، اور اس نے ہر اس طاقتور کے بیڈ روم تک پہنچایا ہے، اور اس طرح خطرناک قسم کی چیزیں ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ یہ کوئی ماننے کو تیار ہے کہ 74 ایئرز اولڈ آدمی کو وہ لندن سے لا کے وزیر اعظم بنائیں گے؟ اتنے پاگل وہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے۔ لیکن اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اس کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ دیکھیں مینار پاکستان جلسہ کے بعد انہوں نے کوئی جلسہ کیا ہے؟ مہینہ تو ہونے کو ہے، ایک نہیں کر سکی، عوام میں جا نہیں سکتی، تو وہ تو خود بھاگنے کی کوشش میں ہے
کیا یہ انہوں نے ابھی روکا ہوا ہے اس کو؟ ورنہ اس کو تو جانا تھا اس ہفتے. اس نے تو پہلے ایک بیان اس کے ترجمان کا آ گیا کہ ایک چیک اپ کے لیے جانا پڑے گا. جیسے مریم نواز کہتی تھی ایک معمولی سرجری ہے میری جو یہاں نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کا خواہش کیا تھا جانے کے متعلق، لیکن اس وقت افسوس کہ چلی جاتی تو بہت اچھا ہوتا، تو نہیں جا سکی. وہ عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ اڑ جائے ایک چیز پر تو پھر اڑا رہتا ہے. اس وقت بہت بڑے بڑے لوگوں نے کہا اس کی پارٹی کی اس کو جانا چاہیے، چھوڑ دیجئے، لیکن نہیں چھوڑا، اور اس کی موجودگی نے یہ آخر کار یہی کارڈ استعمال کیا، یہ زبیر عمر جیسے لوگوں کی. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آدمی بات کرتا ہے نا کسی کے متعلق تو دوسرا کہتے ہے بھائی یہ تو خان کا لائل ہے، وہ بھائی جو خان کے لائل ہے وہ سب ہمیں معلوم ہے. اور اسی لیے ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی یہ لوگ وقت آنے پر کیا کریں گے. جیسے اس نے اسد عمر نے اپنے بھائی کو ان کے ساتھ شامل کیا، خود وہ کہہ رہا ہے اور خود ادھر آ گیا پی ٹی آئی میں تاکہ اقتدار گھر میں رہے. اس قسم کے لوگ بھی ایسے موقعوں پر وہ وار کر دیتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور اس کا پورا خیال تھا کہ مجھے میری آرمی کی بیک اپ ہوگی، میں عمران خان کے اس پہ پارٹی پہ قبضہ کر لوں گا، لیکن اب الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. ایسے بہت سے لوگوں کی خواہشات ہیں لیکن نہیں ہو سکتا. اب جو پروگرام انہوں نے بنایا تھا کہ الیکشن میں جب 20 دن رہ جائیں گے تو ان کا نشان بھی چھین لیا جائے گا، اور پھر لیکن جو سمارٹ موو کیا ہے نا عمران خان نے، ان کے سارے خواب ادھورے رہ گئے. اوور ٹو یو سر. جی لالا، بلکہ پارٹی بھی یہ لے لیں تو بھی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان اور عوام ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں وہ پارٹی تو الیکشن کے آخری دنوں میں نہ حل کرنا تھا نا چیف الیکشن جی کمیشنر. وہ تو آپ ہم ان کی جو انتخابی سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، وہ تو ایک سبجیکٹ ہے نا. میں تو اوورال جو اس وقت پاور ڈائنامکس ہیں آپ کی، ٹھیک ہے. فوجی صاحب کی، محمد حسین فوجی کی بندوق ایک طرف، عمران خان اور عوام دوسری طرف. یہ دو آپ کے جو کہتے ہیں نا ایکسز ہیں اس وقت، جو پاور پالیٹکس کے دو ہی ایکسز ہیں، رائٹ. یہ ان بٹوین جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک رسا کشی ہے انتخابی سیاست. یعنی کہ ہم تو پہلے بات کرتے ہیں نا، اگر کانسٹیٹیوشن، جیسے الوی نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا نا، اس نے اس سے پوچھا عمران خان، اس نے کہا بس عمران خان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ اس ملک کے اندر آئین ہے، ٹھیک ہے نا، کانسٹیٹیوشن ہے اس ملک کے اندر، اسی لیے تو اسمبلیاں توڑی. عمران خان صاحب سے جب لوگ پوچھتے تھے تو بھی آپ نے یہ غلط کر دیا، تو عمران خان صاحب پتہ ہے کیا جواب ہوتا تھا عمران خان کا؟ لالا آپ کو پتہ ہے؟ جی میں اچھی طرح یاد ہے. ہاں جی وہ کہتے تھے کہ میں نے جتنے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، جتنے لیگل مائنڈ ہیں، سب سے کنسرن. بھائی لیگل مائنڈ اس ملک میں کدھر لیگل مائنڈ ہے؟ کدھر ہے؟ یہی تو ہم. یہ جو باؤ بٹ ہے نا، یہ دیکھیں، یہ جو تھرڈ کلاس تھڑوں کے لوگ ہوتے ہیں نا لالا، اس طرح کی، وہ میں کیا لفظ استعمال کروں، وہ پارلیمانی لفظ نہیں ہے، تو یہ کسی کے بیڈ روم میں جا کے اس کو بلیک میل کر دینا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ تو یہ گوال منڈی کے جو سارا سسٹم ہے نا، ان کو تو پتہ ہے یہ سارے داؤ پیچ، ٹھیک ہے نا. وہ کسی قانون کو آج تک دیکھے نا کہ کہتے ہیں نا a man is known by the company he keeps. ایگزیکٹلی. وہ احمد خان کو انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے فلانے کو استعمال کیا، ڈھمکے کو انہوں نے 33,335 بندوں کو یوز کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جو جرنیل ہیں ان کو پکڑو، لاؤ، بٹھاؤ. یہ تو جو میاں شریف تھا وہ بھی یہی کام کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ بالکل. تو ان کے پرانا ایک طریقہ ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ملک کے جیسے زرداری بھی یہی طریقہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے. صرف یہ جو لپ سروس ہوتی ہے ڈیموکریسی کے لیے، یہی تو ہم چاہتے، ہم یہی تو ہماری ایک کاز ہے، یہی تو ہماری جدوجہد ہے کہ یہ جو 1% الیٹ ہے، یعنی کہ جنہوں نے بشمول یہ ہمارے فوجی جرنیل جنہوں نے کیپچر کر رکھا ہے اس سارے سسٹم کو، اس نظام کو، اس سے ہی ہم نے جو آزادی کی جو یہ جنگ ہے نا، یہ وہی ایک سسٹم ہے نیت اللہ. اگر اس ملک کے اندر قانون ہوتا، سمپل سی بات ہے، اگر اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن ہوتا یا قانون اس ملک کے اندر ہوتا، تو آج باجوہ جو ہے اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، اس کو کٹہرے میں ہونا چاہیے تھا. جن لوگوں نے، یعنی کہ جس بندے نے بریچ کیا، یعنی کہ آئین کو جو ہے اس کو بریچ کیا، اس کے اوپر وہ ہونی چاہیے تھی. اپنے آپ حلف سمجھ سے
ہاں جی، غداری کی. حلف سے اس نے غداری کی، اس ملک کے ساتھ غداری کی، اس قوم کے ساتھ غداری کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نہ تو اس ملک کا آئین اور قانون وہ صرف چھوٹے ایک لیول تک ہے، وہ کبھی کسی طاقتور کو، آج تک آپ دیکھیں نا کس فوجی کو آپ نے قرار واقعہ سزا دی، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو بھی نہیں دی. اگر آپ نے آج یہ کہتے ہیں نا جی کہ فوج کے اوپر پیچھے میں کچھ دن پہلے یہ انہوں نے جی وہ کہہ رہے ہیں جی فوج کو گالی گالی، تو کوئی بھی نہیں دے رہا فوج کو، ہم تو سب محب وطن ہیں. ہاں اگر ایک فوج کی شکل کا ایک مافیا ہے جس نے ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی تباہ کر دیا، تو ہمیں تو اس بات کو میں تو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. اگر تو ہمارا مٹی کے ساتھ وفا میں گندی ایک ایسی، جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ یہ وہاں جاتے ہیں ڈیپوٹیشن کے اوپر جاتے ہیں، یہ میجر ایون میجر لیول پہ جب یہ جاتے ہیں نا چھوٹی ڈیپوٹیشن دینے کے لیے، ان کو وہاں پہ بھی ویٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سی آئی ان کو ویٹ کرتی ہے. ان کے اپنے آفیسرز ہیں جن کے آن دی ریکارڈ یہ بیانات ہیں سارے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے لالا، یہ پھر نا ایک تھوڑا سا کانسیپٹ یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ کی سیکیورٹی کا جب سب سے سپیریئر ادارہ ہے جو آپ کی نظریاتی بنیادوں کی، یہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، نظریاتی بنیادوں کا آپ کا محافظ جو ہے، اس کی جو کنسیپشن ہے، یعنی اس کی جو تربیت ہے یا اس کا جو تصور ہے، وہ میٹیریلزم سے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ نظریاتی ہونا چاہیے، تھوڑا سا اسپرچل ہونا چاہیے. تو یہ انفارچونیٹلی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پیسے کی دوڑ بس اس ادارے میں چلی گئی ہے. تو اس کو جو ہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ ان کو کہیں جی آپ کاروبار کریں، ہم اپنی ایک نئی فوج بنا لیتے ہیں. اوور ٹو یو. اچھا جی زبردست. سر، السلام علیکم انات بھائی اور اسی بھائی اور فہم بھائی، یہ میرے دوست ہیں، علی کینیڈا سے ہیں. جی السلام علیکم علی. جی جی السلام السلام علیکم جی، علیکم سب علی کو بھائی. السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی صرف سلام دعائی کرنے ہیں حافظ بھائی، میں ابھی جا رہا ہوں ابھی انشاءاللہ. میں بات سن رہا تھا آپ کی باتیں کافی دیر سے، بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے ماشاءاللہ، زبردست. تو علی بھائی پھر کچھ پارٹیسپیٹ کریں نا آپ بھی اپنے کچھ ہمیں. نہیں میں آپ کی باتیں بڑے مزے سے سن رہا ہوں کافی دیر سے، ابھی کام سے آیا تھا تھکا ہوا، لیکن بڑا انجوائے کر رہا تھا میں. 2-4 منٹ نکال لیجیے پلیز. میں سن رہا عابد ہوں بھائی یہ آپ کو. نیچے میں تیمور کو بھی لینا، اوپر تیمور بیٹھا ہے نیچے. تیمور ماشاءاللہ اوپر آ ہی نہ رہا، میں نے اسے ریکویسٹ ڈالی ہے، وہ نہیں لے رہا، اوپر نہیں آ رہا. یہ ہمارے نئے ساتھی ہے کوئی بگ. کام پہ ہوگا میرا خیال ہے. ایکچولی اور آپ لوگ سب ایریا کور کر رہے ہیں نا، تو پھر کوئی نئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر میں اس کو سن رہا تھا، کافی انجوائے کر رہا تھا میں. اور دوسرے وہ میں عمران خان ہوں، وہ بھی نہیں آ رہے اوپر، وہ بھی بڑا اچھا بولتے ہیں، اونلی عمران خان، انہوں نے اور بھی کہا ہے. لیکن حق کا ساتھی جو ہمارا ہے یہ حق کا ساتھی بھی یہ کراچی سے ہیں ماشاء اللہ، اور بڑے، اور یہ میکینک ہیں، جی سوری میکینک نہیں ہے پر میکینیکلی وہ کوئی کام کرتے ہیں، بڑے اچھے بات. انہیں بھی آپ شامل کریں نا صاحب، اسی بھائی شامل کیا کرو نا بھائی، انہیں بھی، ان سے بھی پوچھا کرو. یہ حق، یہ راشد نام ہے نا ان کا. تو جی راشد جی. راشد جی بھائی میں اٹھ جائیں آپ بھی. میں آپ جیسی گفتگو تو نہیں کر سکتا، مگر اتنی کہہ سکتا ہوں کہ میری جو سوچ ہے وہ کچھ الگ ہی، جو آپ شاید اس پہ ایگری کرو یا نہیں کریں. میں تو عمران خان کو ایک روحانیت شخصیت سمجھتا ہوں، کہ ان کی ایک روحانیت ہے، وہ اس وقت کے ولی ہیں. وہ کس نظریے سے میں سوچتا ہوں، میرا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان بنا تھا 1947 میں، اور پاکستان کے بننے کے 1 سال کے بعد اسرائیل بنا تھا 1948 میں. تو اللہ نے پاکستان کا وجود ہی اسی وجہ سے پیدا کیا تھا کہ اسرائیل کے توڑ کے لیے. اور اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، وہ ایک وقت میں وہ فرعون جیسے اپنی قوم کے اوپر ظلم کر رہا تھا، پھر اس قوم کے اندر سے پھر موسیٰ پیدا ہوا تھا. تو وہی حالات پاکستان کے ہیں، کہ جیسے حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، تو پاکستان کے اس وقت میں جو فرعونیت چل رہی ہے، اس فرعونیت کا توڑ میں موسیٰ ہم اپنے مرشد کو ہی کہہ سکتے ہیں، کہ اس وقت کے جو موسیٰ ہیں. تو میں تو اس چیز پہ امید رکھتا ہوں
کہ 100% اتنی مجھے یقین ہے کہ یہ کچھ نہ کوئی روحانیت ہے خان صاحب کے ساتھ کہ جو ان کی غیبی ہر طرف سے مدد ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں اس طریقے سے ہر طرف سے مطلب ان کی مدد ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. جہاں اللہ کا ساتھ ہو تو پھر وہاں پر تو بڑے ممکن کام بھی ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے سر، لیکن الفاظ کو استعمال کرنے میں تھوڑا سا آپ کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ آپ کیوں اوسی بھائی، عنایت بھائی، جو الفاظ جو ہیں انہیں تھوڑا سا استعمال، خاص کر یہ جو انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، انہوں نے مثال دی ہے صرف. جی مثال دی ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہم سن رہے ہیں نا، مثال دے رہے ہیں سر، لیکن ہمارے جو دشمن ہے نا وہ پٹواری ہیں سر. تو میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، لیکن دیکھیے میری بات، یہ قربانی تو دینی پڑے گی نا. جی لیکن یہ ان کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا تو پھر جو ہے نا یہ انہوں نے کیا بات کیا کی ہے عابد بھائی، میں نے تھوڑی شاید مس کر دی ان کی بات. انہوں نے کیا کہا کہ وہ ولی اللہ ہے، یہ کہا، یہ بات کی ہے. نہیں مرشد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مرشد کہتا ہوں، لیکن یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت. جی وہ کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا عابد بھائی، ایسی کوئی بات ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ پاک کی ایک سنت ہے، خدا کی ایک سنت ہے. دیکھیں ابھی نبوت، ابھی آپ ہم سب کو اس بات پر عقیدہ ہے نا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. پھر اس کے بعد پھر ولیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر اس میں اس وقت کا ولی تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں نا خان صاحب کو. مجھے ذرا 30 سیکنڈ دے دیں، پھر آپ مائک دے دیجیے گا. اس میں دیکھیں ظاہر ہے ہم اس طرح مذہب پہ تو یہاں بات نہیں کرتے، اور ویسے بھی پہلے بھی عمران خان صاحب پہ اسی چیز کو جواز بنا کے انہوں نے وزیر آباد کے اندر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی کی ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ 110% میں متفق ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جیسے میں عنایت بھائی کے ساتھ ابھی بات کر رہا تھا نا، ایک ہوتا ہے مادی زندگی آپ کی، اور ایک ہوتا ہے مادی ضروریات آپ کی. ایک ہوتی ہے آپ کی مادی ضروریات اور مادی زندگی اور مادی وجود سے اوپر کی ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں آپ کی روحانی وجود. تو روحانیت جو ہوتی ہے نا، یہ مادیت سے انسان کو آزاد کر دیتی ہے. اور نظریہ جو ہوتا ہے نا، اصل نظریہ ہوتا ہے وہ اسپرچولیزم، وہ روحانیت کی کا مرہون منت ہوتا ہے. یعنی آپ روحانی ہوئے بغیر نظریاتی نہیں ہو سکتے، یہ بات میری یاد رکھیے گا. تو ہم یہی فوج کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ جو سیکیورٹی عنایت بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو عابد بھائی. نہیں، علی کو میرا خیال آواز نہیں جا رہی. اچھا، علی کا نیٹ ورک کا وہ ایشو ہے نظر. وہ آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی مجھے آ رہی. علی کو تھوڑی نہیں آ رہی. ہم یہی بات کر رہے تھے، آپ ان کو لیجئے گا دوبارہ، علی بھائی کو نا اوپر لے لیجئے گا دوبارہ. تیمور سے بھی کہنا سر، تیمور سے بھی کہیں اوپر آئے. تیمور بھائی جان، تیمور صاحب نیچے. تیمور بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تیمور میرا خیال ہے لاگ ان ہو کے نا آگے پیچھے ہے، چلیں دیکھتے ہیں اس کو. تو یہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہماری فوج ہے، اس میں بھی جو جتنے یہ بکاؤ ٹٹو ہیں، یہ اپنی مادی وجود سے باہر نہیں نکلتے. حالانکہ جو سیکیورٹی کے ذمہ دار سپریم فورس ہے ہماری، خاص کر کے جو سپریم کمانڈر ہیں، یہ ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے، اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ان کے اندر نظریہ، اور نظریے کا مطلب کہ ان کا روحانی وجود کا مسلم ہونا لازمی ہے، تاکہ یہ دنیاوی بہکاموں میں آ کے بکے نہ. تو یہ ایک پوری کی پوری نئی طاقت، ایک نئی فورس کی ہمیں ضرورت. بڑا سبجیکٹ ہے، اس میں عنایت لالا کبھی ہم بات ضرور کریں گے. تو عابد بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اٹس اوکے. جی اوور ٹو یو. نہیں میں نے سر، مجھے بھی اعتراض کوئی نہیں تھا، لیکن پتہ ہے کیا چکر ہے کہ ہم جس وقت یہ وہ اپنے دشمن کا ضرف دیکھتے ہیں نا، تو وہ چیزیں مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. میں سمجھتا ہوں اور دیتے بھی ہیں لوگ مثالیں، لیکن اگر ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں نا بات، تو پھر آپ کو پتہ ہے بہت لمبی دور چلی جاتی ہے.
ویسے کوئی مسئلہ نہیں، نہیں یہ اوسی بھائی بات کر رہے تھے روحانیت پر، تو میں اس سے اگری اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیے عمران خان روحانیت میں بہت اندر چلے گئے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جانتے ہیں پروفیسر رفیق اختر کو؟ جی جی، بڑے اچھے طریقے سے راول پنڈی کے ہیں ماشاء اللہ. میرے اس کی جو پوری زندگی تبدیل ہوئی ہے نا عمران خان کی، ان کی تو وجہ سے ہوئی ہے. پروفیسر رفیق اختر کی وجہ سے، اور بہت قریبی تعلق رہا ہے. اور جب سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی رفیق اختر کو اس نے سنا ہے، ادھر سے اس کی زندگی بدل چکی ہے. ہارون رشید نے ہاں بالکل بلوایا. بالکل بالکل، اسی طرف میں آ رہا تھا. ہارون رشید یہاں سچی میں انہیں سنتا ہوں سر، اور میں یہ راول پنڈی کے ہیں، بڑا زبردست سنتا، بڑا سنتا ہوں. اس جی کو جی، سنتے ہوئے آپ کو مزہ بھی آتا ہے کہ یار مزہ بھی آتا اس کا، ہے. تو وہ جو صحیح مزہ تھا وہ عمران خان کو ملا اس سے. یعنی کہ اس قسم کا آدمی جو شہزادوں کی طرح دنیا میں کیا نام اور دنیا اس کے پیچھے، اور ایک دم اس نے سارا کچھ چھوڑ کے تو اسی راہ پر گامزن ہوا جو رفیق اختر کا ہے. اور رفیق اختر کی شکل کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس پہ پیار آئے گا. ٹھیک ہے، ہم نے تو بڑے بڑے مولانا یعنی محمد علی مرزا جیسے لوگ بھی، میں خود اس کو فالو کرتا رہا کہ بھائی یہ فرقہ بازی سے دور ہے تو اس شخص کو فالو کیا جائے، لیکن آخر میں وہ کیا نکلا. اور جیسے وہ ایموشنل کیا ہے اسپیکر، وہ قاسم شاہ تھا، اس کو ہم کیا سمجھتے تھے کہ یار یہ تو بہت صاف سیدھا سادہ آدمی ہے، بہت صاف بات کرتا ہے. آخر میں ایجنٹ نکلا، اور اب وہ سامنے نہیں آ سکتا کسی کے. تو عمران خان کے ساتھ یہ جو بھائی بات کر رہے تھے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس پر اللہ کی کا سایہ ہے، مطلب وہ اللہ کے سائے میں، ورنہ انہوں نے 3-4 دفعہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اور یعنی اس زمانے میں کہ جب آپ دیکھیے پوری دنیا میں پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی، اور عمران خان نے سینکڑوں جلسے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا ہے. اس وقت سے یہ کام شروع ہے کہ عمران خان کو کیسے ہٹایا جائے، لیکن کیوں نہیں ہٹا سکے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص عنایت ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں ابھی جو کچھ نظر آ رہا ہے نا، بات موضوع ذرا بدلتی جا رہی ہے. دیکھیے جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اندر بہت بڑی ٹینشن ہے کمپنی کے اندر، اور یہ سب کچھ جا رہا ہے عمران خان کے فائدے میں اور اس قوم کے فائدے میں جا رہا ہے. اور یہ چینجز انشاءاللہ ہم ہو اچھا، سکتے ہیں. آپ ایک دفعہ عظمت بھی آ گیا، ایک دفعہ السلام علیکم، یہ سو کے اٹھ کے آ گیا نا، تو ایسے حالے بیٹھے. اچھا عظمت بھائی، یہ آپ بتائیں گے دوبارہ کہ یہ کس وقت یہ گرفتاری ہو گئی ہے، کیا ابھی ہونی ہے یا کہ کیا ہے؟ 100% کنفرم. وعلیکم السلام سر، مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے، میں سویا نہیں تھا، میں نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہوں، تو اچھا، کوئی آئیڈیا نہیں ہے کس کے بارے میں گرفتاری کس کی ہو رہی ہے. نہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، اس پہ آپ عنایت بھائی سے پوچھتے ہیں. یہ جی، جو انی بنی اس کی ہو رہی گرفتاری. سنے دیکھ. جی سنائیں لالا. اچھا، السلام علیکم عظمت. دیکھیں میری بات سنیں، کچھ چیز 100% کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتا نا، لیکن یہ 100% ہے کہ اختلافات انتہائی زیادہ ہے، یعنی DGISI اور چیف کے درمیان. اور اس کے کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ وہ شخص جو ہے نا اس سے ہر ایک چیز میں آگے ہے، اور اس کا خیال تھا کہ چیف وہ بنے گا. بہرحال چیف تو وہ نہیں بن سکا، اور اس نے جو شارٹ کٹ استعمال کیا ہے، یعنی معاہدہ کر کے لندن میں آ کر نواز شریف کے ساتھ، تو دل میں رنجش تو بہت ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس نے بیان دیا DGISI نے، تو اس وقت اس کو ڈر خوف محسوس ہوا کہ بھائی اس آدمی کو اب اندر ہونا چاہیے. تو یہ باتیں آ رہی ہیں، یعنی انڈین میڈیا بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً 6-7 دن پہلے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اندر بہت بڑی ٹینشن ہے. تو کسی یہ وہ کہتے ہیں نا عادل راجہ وغیرہ کہ مجھے گمنام مجاہدوں نے وہ پتہ نہیں خاموش مجاہد یا کیا مجاہد انہوں نے اطلاع دی ہے. خاموش تو مجاہد بولتے ہیں. ہمارے پاس تو وہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے،
لیکن کچھ اپنے سوچ ہوتی ہے یا کسی سے کچھ سن کے اس پر آدمی تجزیہ کرتا ہے کہ یار یہ حقیقت ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. تو اس کچھ لیے نہیں میں نے ہوا جی، کہا کچھ نہیں. ہاں، اس لیے میں نے کہا کہ 100% تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر آج نہیں ہے تو ہفتے بعد ہو جائے گا. لیکن اتنی باوثوق ذرائع سے جب ایک میڈیا لگا ہوا ہے انڈیا کا، اور اس کا ایک جرنل خود بیان دے رہا ہے کہ ہاں ایسے ہو چکا ہے، تو یہ جب پہلے سے ریومرز تھے اور جب وہ کنفرم کر رہے ہیں تو کچھ تو ہے نا. چلو اس کو گرفتار نہیں بھی کیا، کل کر لیں گے، ہفتے بعد کر لیں گے، یا وہ ان کو گرفتار کرتا ہے، یا کیونکہ کنٹروورسی بہت زیادہ. یہ ریٹائرڈ آدمی ہے، یہ ہمارا جو چیف ہے یہ خود ریٹائرڈ ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا عجیب کام ہوا ہے کہ جس دن اس نے گھر جانا تھا، اور اس کے جو 3 مہینے بعد اس نے جو حلف اٹھایا تھا نا، جب یہ لیفٹیننٹ جنرل بنا تو اس نے نہیں 3 مہینے بعد حلف اٹھایا تھا. تو 3 مہینے وہ جو کنکلوڈ کرتے ہیں تو اس کی ریٹائرمنٹ بہت پہلی ہو چکی تھی. لیکن یہ اس کا شیوا ہے اس شخص کا کہ اس کے آگے والے لوگ اور یہ خود، یہ گروپ تھا، انہوں نے آرمی کے اندر یہ فراڈ کیا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ 3 مہینے پہلے ایک آدمی نے حلف اٹھانا تھا، اس نے نہیں اٹھایا تاکہ وہ 3 مہینے سے اس کے اور بڑھ جائے. یعنی اتنے خطرناک ذہن والے لوگ ہیں، آپ خود سمجھ جائیے کہ میرا کیا مطلب ہے. تو سر جی اس کے اوپر جو وجاہت حسین نے جو کیا پروگرام آپ نے دیکھے نا؟ میں یہ وجات کو کبھی سنا نہیں ہے، جھوٹ نہیں کہہ سکتا. اچھا جی ہاں جی ہاں سر، وجاہت نے بہت پیارا پروگرام کیا اور یہی باتیں کر رہا تھا. اچھا عظمت بھائی، علی بھائی نے میرے کینیڈا تو یار ہے میرا، تے کلاس فیلو بھی میرا دوست ہے. السلام علیکم. تے عظمت وعلیکم بھائی، السلام. علی عظمت بھائی نے سارے نال بہندے رہندے نے، دوست نے بھی تے ابو ظہبی ہوتا. جی جی سر. سب بھائیوں نو بہت بہت سلام جی. تے میں اجازت چاہاں گا، کافی دیر تو تہاڈا پروگرام انجوائے کر رہا ہوں. میں بھی کام تو آیا تھا، تھوڑا ریسٹ کرنا ہے، تے انشاءاللہ پھر سارے نال ہوئے گی گپ شپ. اللہ سب کو انشاءاللہ خوش رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، شکریہ. وعلیکم السلام تھینک یو. علی بھائی. اوکے، اللہ حافظ. فہیم بھائی کو شامل کریں تاکہ وہ کوئی اپڈیٹ ہمیں دے سکے. تو وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے نا. وہ ستے نے سر جی. یہ تو اچھا نہیں ہوا یار. تو آپ نے جو شامل ہی نہیں کیا، اچھا نہیں ہوا. یہ جو آپ نے خبر دی ہے یہ 100% اوکے نہیں ہے، لیکن افواہ بول سکتے ہیں اس کو، ہے نا؟ میں افواہ سے تھوڑا زیادہ اس کو کرتا ہوں. ہاں ویلی نہیں، اگر یہ بات ہو رہی ہے تو کوئی بات ہوئی تو یہ بات باہر نکلی ہے نا. اب کچھ چیزیں ایسے ہیں نا کہ ابھی ہم کہہ نہیں سکتے اس وقت، کیونکہ پارٹی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. اگر میں صحیح اس کو کہوں گا نا تو براٹ پر، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے اچھی نہیں ہے وہ بات. انشاءاللہ پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہے سب کچھ، تو اگر اس کو ہم ڈسکلوز کریں گے نا تو اچھی بات نہیں ہے. کچھ تبدیلیاں آپ کو نظر آ گئی ہے نا کہ پی کے میں، اوسی بھائی؟ جی جی بالکل بالکل، آئی سیکنڈ یور یہ اوپینین ایک سر. دم تبدیلیاں آپ کو کیوں نظر آئی ہے؟ جی ہم یہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو کنکلوڈ ہم نے کیا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ تو انہوں نے کرنا ہے نا، پاکستان کو لے کے جانا ہے، ساتھ چلنا ہے، یا پاکستان کے بغیر ہی اگلی ٹرین پکڑنی ہے انہوں نے. بس سر جی یہ ہمارے اس پاس نئے آئے ہیں رحمان، یہ باجوڑ سے ہیں سر. السلام علیکم. اچھا جی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک؟ فالو جی کر وعلیکم لیتے ہیں، السلام، ٹھیک ہے. ویلکم رحمان بھائی. کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ جی کا کرم، شکر الحمدللہ. سر، شکر. گھر آپ میں سناؤ. سب ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جی بھائی، جی آج ان سے عابد آپ پوچھیں کہ باجوڑ کے حالات اس وقت کیا ہے. ہم تو کافی عرصے سے باہر رہتا ہے، پاکستان میں نہیں ہے. اچھا 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 اچھا. تو کوئی خبر نہیں ہے ابھی ہمیں. پیچھے رحمان بھائی فون نہیں لگاتا گھر کو، فیملی وہاں سے نہیں کوئی پوچھا الیکشن کیسا جا رہا ہے، کوئی تیاری؟ ویسے تو آج کل بڑی تبدیلی نظر آ رہا ہے کے پی کے میں، پشاور میں. جی جی وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تبدیلی کی ہوا ہے وہ کے پی کے میں تو شروع ہوگی اور انشاءاللہ ادھر پنجاب کی طرف بھی آئے گی.
ہاں انشاءاللہ ویسے کمپین اچھا چل رہا ہے ادھر. زبردست زبردست. تو پنجاب کے بغیر تو مکمل نہیں ہو سکتا نا، ہاں صحیح بات ہے بالکل. کیونکہ اکثریت ہے اور وننگ فیلڈ بھی وہی ہے. 4 حلقے 6 حلقے نیشنل اسمبلی کے انہوں نے ختم کر دیے ہیں نائت لالا. وہ دیکھا ہے آپ نے؟ کے پی کے والے، نہیں کے پی کے نہیں، ہمارا اسلام آباد کا بھی یہ ختم کیا نے پہلے ہاں 4 ایک تین حلقوں میں. وہ تو یہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، تو ان سب کو ملا کر جب ہم نے حساب کیا ہے تو انشاءاللہ 18-19 سال کے یہ جیت سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جیت سکتے یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی. جی بالکل، یہ سب کچھ کر لیں. بلکہ میں تو ان کو ویسے ایک مشورہ یہ دیتا ہوں کہ نا یہ بجائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے حلقے بنائیں گے، یہ اس کو مینج کرنا اور اس کی دھاندلی کرنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو جیسے بلوچستان میں انہوں نے کل آپ شاید بتا رہے تھے کہ 450-500 کلومیٹر کا ایک حلقہ بنایا انہوں نے. 7 لاکھ لوگوں کا حلقہ ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اب یہ ویسے یہ کریں کہ نا پورے پاکستان کا ایک حلقہ بنا دیں نا. ریفرینڈم اسی کو کہتے ہیں نا آپ. وہ تو کرتے نہیں ہے نا بھائی، ہیں؟ وہ ہوا ایک حلقہ بنا کے ریفرینڈم کروا دیں. کیوں آپ وہ تو پھر آپ نے اس کے دکھتی رگ پکڑ لیا. وہ تو مرشد کے لیے مرشد چاہتا ہی ہے کہ ایک دفعہ ایک ہی حلقہ کرو چلو. ہاں ریفرینڈم میں ایسے سیاپا. میں آپ کے سامنے اسی بھائی ایک چیز رکھتا ہوں، انشاءاللہ اسی امید پر ہم یعنی دعا گو ہے اس شخص کی لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے. اس کے خیالات یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلے گی. اس کا سب سے بڑا جو خواب ہے وہ ہے صدارتی نظام، اور صدارتی نظام میں یہ جو بلیک میلنگ ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر دنیا میں جہاں بھی یہ نظام ہوتا ہے وہاں ترقی ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ 2/3 میجارٹی، وہ صوبوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ریفرینڈم آپشن، یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی سے ریفرینڈم کے حق میں وہ پاس کریں قرارداد، اور ریفرینڈم جب جو ہوگا تو انشاءاللہ 90% لوگ صدارتی نظام کے حق میں ووٹ دیں گے. پھر آپ کا اصل جو مرشد ہے نا، جو جس کے خواہشات ہیں وہ سب کے سب پورے ہوں گے. اور جب وہ پورے ہوں گے تو پھر یہ پاکستان کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. اس وقت تو یہ کوڑیوں کے دادا یہ بات آپ نے صحیح کی ہے. اگر وہ نظام آ گیا نا جو وہ چاہتا ہے صدارتی نظام، تو یہ سب جو مافیا شافیا یا جو بلیک میلر جو کرپشن کے بادشاہ ہے نا، یہ سب کی موت بہت آسانی سے ہو جائے گی. ایسے پارلیمنٹ نظام میں یہ لوگ سانس لیتے رہتے ہیں، ویسے ان کی موت ہی ہو جائے گی ایک دم سے، سب ختم ہو جائے. دیکھیں عظمت بھائی ایک چیز اور دیکھ لیجیے، ایوب خان ایک ڈکٹیٹر تھا، سب کو پتہ ہے ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس وقت پاکستان میں کیا ترقی ہوئی تھی، یعنی دنیا کو حیران کر دیا تھا. وہ کیا تھا؟ اس وقت لوگوں میں تو سیاسی شعور نہیں تھا، اور اس کے جتنے منصوبے تھے اس پر دنیا نے عمل کیا اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچی. لیکن اس کے بعد اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا. میں ایوب خان کی صفت نہیں کر رہا، اگر آپ ایوب خان کا وزٹ دیکھ رہے نا یو ایس کا، جب وہ یو ایس کیا تو گلی کوچوں میں لوگ کھڑے تھے، اور ان کا پریزیڈنٹ اور اس کی وائف اور وائس پریزیڈنٹ سر نیچے کر کے ایوب خان کا استقبال کر رہے تھے. دیکھیے جب سعودیہ میں گیا تو کیا حال تھا سعودیہ میں، کہ بہت بڑا انقلاب آیا ہے سعودیہ میں کہ ایوب خان نے سعودیہ کا دورہ کیا. یہ وہی ملک ہے، کوئی اور ملک نہیں ہے، یہ وہی پاکستان ہے. اور پھر جیسے عمران خان جیسا شخص ہوگا اور صدر ہوگا پاکستان کا تو یہ ملک کہاں جائے گا. کہ ہم بد نصیب کو ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے ہمیں یرغمال بنا لیا ہے. اور اس وقت ٹھیک ہے اس ملک میں یہی پرابلم ہے نا، کوئی بھی بندے کو پورے ورلڈ میں کسی بھی بندے کو لالا یہ ابھی بلیو نہیں رہ گیا. ابھی اس دن میں انڈیا کی ایک نیوز دیکھ رہا تھا، اس میں بول رہے تھے کہ 29 پرائم منسٹر ہمارے آئے ہیں، 29 میں سے ایک پرائم منسٹر نے بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو جو پالیسی ہوتی ہے نا، عمران خان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ مائنڈ سیٹ ہے صرف گوروں کا مائنڈ سیٹ. جیسے وہ گورے سوچتے ہیں نا ویسے وہ سوچتا ہے. گورا جو ہے وہ آج سے 100 سال آگے سوچتا ہے، کہ آج سے 100 سال تک وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ جی میں
5 سال کے لیے یہ پروجیکٹ لے کے آیا ہوں تو میری حکومت کے لیے اندر یہ مکمل ہوگا. نہیں, وہ پروجیکٹ 20 سال کا بھی لگا سکتے ہیں, لیکن جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے آگے وہ آئے گا یا دوبارہ آئے گا, وہ اس کے پروجیکٹ کو کلوز نہیں کرے گا, وہ اس کے اوپر کام کرے گا, اس کو کمپلیٹ کرے گا. لیکن ہمارے مصیبت یہ ہے کہ جو بھی بندہ ادھر انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ 5 سال مسئلہ لے کے تسبیح لے کے بیٹھ جاتا کہ یا اللہ یہ حکومت چلتی رہے اور میرا کہیں نقصان نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ہے صدارتی نظام میں جو ہے وہ پھر پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہی صدر ہے, اسی